حضرت اقدس مولانا و مفتی اطہر القاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے اور اپنی تقاریر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ مائک والے تھوڑا آواز کم کریں، ایکو بند کر دیں، سسٹم والے جہاں کہیں بھی ہیں ایکو بند کر دیں، آواز لوٹ رہی، آواز صاف کر، ایکو بند دیجئے، ہیلو ایکو بند کر دیجئے مائک والے بھائی۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، مدرسہ صفت الاسلام دبھڑا کے روح رواں جناب حضرت مولانا عبدالحی صاحب مفتاحی، جو اس سے پہلے مجھوا مدن پور گاؤں میں ادارہ چلاتے تھے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور بڑی محنت اور بڑی کوشش کے ساتھ وہاں یہ جد و جہد کر رہے تھے۔ ابھی ایک روز ہم تارن چوک پہ مولانا صابر قاسمی کے ساتھ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا عبدالحی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے حال و احوال جاننا چاہا اور پوچھا کہ کیسا مدرسہ چل رہا ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں، اب میں نے وہاں کام کرنے کے بجائے اپنے یہاں دبھڑا میں چھوٹا ہی صحیح لیکن دینی تعلیم اور تربیت کے لیے مدرسے کا بسم اللہ کر دیا ہے۔ تبھی سے وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ مفتی صاحب، جب کبھی ہم یاد کریں تو آپ ہمارے گاؤں میں، جہاں برادران وطن کی کثیر تعداد ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ چھوٹی سی آبادی ہے لیکن بہرحال جو لوگ بھی وہاں اہل ایمان ہیں، ان سب کے ایمان کی حفاظت ہم سب کی ضرورت۔ ان کی یہ بات مجھے دل میں لگی اور یہاں آج حاضری ہوئی۔ ہمارے ساتھ میرے ہر دل عزیز برادر مکرم رفیق گرامی جناب قاری امتیاز احمد صاحب، صدر جمعیت علماء بلاک جوکی ہاٹ، اور ساتھ میں جمعیت علماء جوکی ہاٹ کے ذمہ دار ماسٹر شمشاد صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں نالج پوائنٹ کاکن کے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو بہرحال مجمع گرچہ چھوٹا ہے لیکن آپ کو اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی فکر ہے، یہ بڑی بات ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب نے چھوٹے سے پودے کی بسم اللہ کی ہے آپ کے گاؤں میں اور آپ کے سماج میں، یہ بڑی بات ہے۔ ہر ادارہ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن کام بڑا ہوتا ہے۔ جب ہم کدو کا پیڑ لگاتے ہیں تو کتنا نرم اور کتنا نازک ہوتا ہے، جب آپ کھیت میں اسے روپتے ہیں تو کئی دن تک پانی ڈالتے رہتے ہیں، وہ سوکھتا رہتا ہے، مرجھاتا رہتا ہے، دیہاتی زبان میں مولاتا رہتا ہے، لیکن بار بار پانی دیتے رہتے تو پھر مولا کے، مرجھا کے ہرا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ تھوڑا سا تنے پہ اوپر اٹھتا ہے تو بیچارہ لڑکھڑا کے گرنے کے کگار پہ چلا جاتا ہے، لیکن آپ وہاں ایک سنٹھی گاڑ دیتے ہیں، ایک بتی گاڑ دیتے ہیں، ایک قمچی گاڑ دیتے ہیں، پھر وہ مضبوط بن کے اپنی کمر پہ اور اپنے جسم پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ، 2 ہاتھ، 4 ہاتھ، 5 ہاتھ لمبا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ سے کہ اب بتی سے کام نہیں چلے گا، اب کرچی سے کام نہیں چلے گا، اب بانس اور اگاڑی دے کے اس کی مدد کرنی ہوگی، تب وہ اپنے جسم کو، اپنے وجود کو بچا سکے گا۔
پھر آپ اگاڑی کا، بانس کا اور جھانک کا آپ انتظام کرتے ہیں، پھر وہ پھول دیتا ہے، پھل آتا ہے، اور اتنا بہترین پھل 2-2 کلو، 4-4 کلو، 5-5 کلو کے ساتھ آپ کی باڑی میں یہ لد جاتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے جب آپ کدو کو کاٹ کے لاتے ہیں، لوکی کو کاٹ کے لاتے ہیں، تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ وہی پیڑ ہے جس پیڑ کو روپنے میں، لگانے میں، اس پرورش کرنے میں، اسے بڑا کرنے میں اتنے سارے مراحل سے ہمیں گزرنا پڑا تھا، پھر آپ سبزی بناتے ہیں۔ تو دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، صفت الاسلام، یہ اسلام کا چبوترا، یہ ننھا سا پودا ہے، یہ ننھا سا پیڑ ہے، جو بڑی محنت اور بڑی جانفشانی کے ساتھ مولانا عبدالحی مفتاحی نے آپ کے گاؤں میں اور اس خطے کے اندر، ہم لوگ آ رہے ہیں راستے سے، میں اور قاری امتیاز احمد صاحب، بھائی ماسٹر شمشاد صاحب، ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس خطے میں جہاں آپ لوگ ہیں، یہاں چھوٹا ہی صحیح دینی ادارہ ضرور ہونا چاہیے، تعلیمی تربیتی ادارہ ہونا چاہیے، بنیادی دینی تعلیم و تربیت کے لیے بچوں کو قرآن سے، نورانی قاعدہ سے، اما پارا سے، ناظرہ سے، حفظ قرآن کریم سے ان بچوں کی جی الحمدللہ ان بچوں کی آبیاری کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ بچے اگر ہم نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا تو ان بچوں کی آبیاری نہیں ہو پائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کدو کے پیڑ اور لوکی کے پودے کی طریقے سے آپ کو صفت الاسلام کی نگرانی کرنی ہوگی، پانی ڈالنا پڑے گا، پودے کو کملانے سے اور پودے کو مرجھانے سے بچانے کے لیے ادارے کی تعمیر اور ترقی اور اس کے استحکام کے لیے یہاں جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کو اپنی کوشش کرنی پڑے گی، سب کو اپنی قربانی، سب کو اپنا مشورہ، سب کو اپنا قیمتی وقت، سب کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے بچوں کا، آپ کی نسلوں کا، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کے بیٹوں کا، آپ کے سماج کا، آپ کے محلے کا، ساتھ میں آپ کی اس تعلیم اور تربیت کے ساتھ اور اس رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے آپ کے حلقے میں، گاؤں سماج میں جو برادران وطن ہیں، اس تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی دعوت کے اثرات پڑیں گے۔ دعوت کے اثرات کے لیے زبانی طور پہ بھی دعوت دیا جاتا ہے اور عملی کردار کے ساتھ بھی دعوت دی جاتی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اہل ایمان اور ہم اہل اسلام زبانی طور پہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اور کردار ایمان اور اسلام کے خلاف ایسا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہم بھی مشرکانہ اور کافرانہ رسم و رواج میں ڈھلے ہوئے ہیں، ہم بھی صرف انسان ہیں، ایمان اور اسلام کتاب کی چیز ہے، زندگی سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ ہمیں یہ پتہ چلا اور بتایا گیا کہ یہاں برادران وطن کی کثیر تعداد ہے، ہندو بھائیوں کی کثیر تعداد ہے، بلکہ ہم لوگوں نے راستے میں گاڑی روکی تو چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں کو 3 بچے ملے، زیادہ سے زیادہ سب کی عمر 12 سال رہی ہوگی۔ قاری امتیاز احمد صاحب میرے رفیق گرامی نے پوچھا کہ بھئی جلسہ کدھر ہے؟ تو بچے نے بڑے سلیقے کے ساتھ جواب دیا اور محسوس ہوا کہ وہ ہندو بچے تھے ہمارے۔ جواب یہ دیا کہ آگے چلتے رہیے، پہلے میلہ ملے گا پھر جلسہ ملے گا۔ بچے نے جواب دیا پہلے میلہ ملے گا پھر جلسہ ملے گا۔ تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچہ سمجھ نہیں رہا ہے، وہ جلسے ہی کو میلہ کہہ رہا ہے؟ ہم لوگوں نے بھی جلسہ کو آج کل میلہ بنا رکھا ہے، میلے کی شکل دے دی ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ماسٹر شمشاد صاحب نے بھی کہا نہیں، بچہ باشعور ہے، سمجھدار ہے، واقعی یہ ہندو علاقہ ہے، برادران وطن کی کثیر تعداد یہاں رہتی ہے، صحیح معنی میں پہلے میلہ ہوگا ہمارے ہندو بھائیوں کا، پھر بعد میں
में मुसलमान भाइयों का जलसा होगा। जब हम लोग गाड़ी लेके आगे बढ़े तो बिल्कुल बात बच्चे की सही निकली और पहले मेला मिला फिर जलसा मिला। तो दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, इसका मतलब ये है कि बच्चे बाशऊर हैं, समझदार हैं और डिसिप्लिन वाले हैं। इसलिए अपने बिरादरान वतन भाइयों के साथ भी हमको और आपको प्यार और मोहब्बत के साथ आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपकी शरीयत को, आपकी एक एक मीठी और अच्छी बातों को और आपके एक एक हिदायत को, आपके फरमान को मदरसे सुफ़तुल इस्लाम में सुन करके, सीख करके, पढ़ करके, अपनी जिंदगी में दाखिल करके, बच्चों के वास्ते से माएं और बेटियां और बेटों के वास्ते से हम अपने ईमान और अपने मजहब और अपने अकीदे की हिफाजत के साथ साथ बिरादराने वतन में भी हम अमली किरदार अदा करें, अमली पैगाम पहुंचाएं, अमली दावत दें कि ये है इस्लाम, ये है ईमान, ये है कुरान, ये है सुन्नत, ये है शरीयत, ये है हमारे नबी की जिंदगी, ये है हमारे नबी का तरीका, ये है हमारे नबी के जिंदगी के शब रोज। अभी रमजान आएगा तब पता चलता है कि मुसलमान कितने अच्छे होते हैं और उनकी मस्जिदों से कितना अच्छा पैगाम जाता है। लेकिन ये रमजानी मुसलमान बनने के बजाय हम सबों को सालाना मुसलमान, साल भर का मुसलमान, हर दिन, हर रात, हर महीने, हर साल, हर शबो रोज, हर घंटा, हर लम्हा, हर लहजा हमें मोमिन बन के, मुसलमान बन के रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये चंद बातें थी जो ज़हन में हाजिर हुई। हमारे रफीक गिरामी भाई नैयर भारती साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ आपके बीच वक्त दिया और यहाँ वो आए हैं। कारी अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब ने बड़े वालियाना अंदाज में अपने कलेमात और इस्लाही प्रोग्राम से आपको मुस्तफ़ीद किया। यहाँ दीगर उलमा आ चुके हैं जो आने वाले हैं। सबको आपको सुन के अपनी ज़िंदगी में तब्दीली और इनकलाब और अमली किरदार के जज्बे से लैस हो के यहाँ से जाना है। अल्लाह ताला इस इदारे को खूब खूब तरक्कियात से माला माल फरमाए और अब्दुल हई साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए, जुमला शुरूर व फितन से महफूज रखे, उनके अमल को खालिस अपनी रज़ा के लिए कौम व मिल्लत की तामीर और इस्लाह और तश्कील के लिए बेहद कबूल फरमाए और आप हजरात की हाज़िरी को, आपकी मौजूदगी को, यहाँ के आने को बेहद कबूल फरमाए। व आखिर दावाना है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।